ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہلے سے یہ سیکھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے سر جھکانے کی مشقت نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بنانا جا رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنی من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود نہ رویا ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ ایک دن روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، میری جان سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب بھائیوں کے لیے جو ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔ انسان کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہی انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ انسان کی طاقت اور وسعت تو صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ دل میں رضا الہی کا شوق اور زبان پر ذکر الہی کی عادت، دو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح روب ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر بھی وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ جس راستے کو خدا نے تم سے موڑا ہے اسی پر جاؤ گے تو سکون کیسے پاؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کو زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہی ان دعاؤں کے بدلے ملا ہو۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تعالی تمہارے لیے موضوع کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہے نا تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ جل جلالہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، پھر کیوں وہ اس کے بیچ کا وقت اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کیے گئے صبر اور عبادتیں کبھی رائے نہیں جاتی، ان کا صلہ کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی ان کا اجر وہ اپنے نیک بندے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے
کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو جس کی رضا سے تمہاری رضا جڑی ہے۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنایا ہے لیکن لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ میرے دل کو اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندے کی رضا سے نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ شدت سے غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہماری آپ سے چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سوچیں، ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے ہماری کتنی محنت درکار ہوتی ہے، اور آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارے دوسرے چینل کا لنک دیا گیا ہے، اس پر آپ ہمیں بھرپور سپورٹ کریں، اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم اس چینل پر اب کام نہیں کر سکتے، کچھ مجبوری ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بعض زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ بے شک